السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ عز و جل یہی پڑھوں گا کہ جھوٹے مدعیان نبوت کی مذمت، جو جھوٹے لوگ نبوت کا دعویٰ کر لیتے ہیں ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کیا ارشاد فرمایا، آئیے قرآن پاک کی آیت سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء۔ آئیے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون، جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ بولے یا کہے میری طرف وحی کی گئی، حالانکہ اس کی طرف کسی شے کی وحی نہیں بھیجی گئی۔ آیت کریمہ کا یہ ابتدائی حصہ مسلمہ کذاب کے بارے میں نازل ہوا، جس نے یمن کے علاقہ یمامہ میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ قبیلہ بنی حنیفہ کے چند لوگ اس کے فریب میں آ گئے تھے۔ یہ کذاب زمانہ خلافت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میں اور حضرت واشی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے قتل ہوا۔ خزائن العرفان یہ صراحت کے ساتھ مرزا قادیانیہ کی بھی رد کرتی ہے، کیونکہ وہ بھی اس کا مدعی تھا کہ میری طرف وحی نازل کی جاتی ہے۔ آج کل قادیانی لوگوں کو مختلف طریقوں سے دھوکہ دیتے ہیں۔ کچھ یہ کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد نے نبوت کا نہیں بلکہ مجدد یعنی بڑا عالم ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اور ہم اسے صرف مجدد مانتے ہیں، جبکہ بعض کہتے ہیں کہ مرزا نے مطلق نبوت و رسالت کا دعویٰ نہیں کیا تھا بلکہ ایک خاص قسم کی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ حالانکہ مرزا قادیانی کی کتابوں میں 20 جگہ مطلق نبوت و رسالت کا دعویٰ موجود ہے، اور جو ذلی بروزی نبوت کا دعویٰ ہے وہ بھی نبوت ہی کا دعویٰ ہے، اور وہ بھی قطعاً کفر ہے۔ لہذا کسی بھی مسلمان کو ان کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ صراط الجنان۔ اور جو یہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، وہ کوئی بھی انسان ہو تو وہ اپنے آپ کو جب یہ کہتا ہے تو وہ قرآن حدیث کا انکار کر کے کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ تو قرآن پاک کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا محبوب جو ہے یہ آخری نبی ہے، اور حدیث شریف میں آتا ہے میرے آقا نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب اگر یہ مرزا قادیانی کو ماننے والے لوگ مرزائی قادیانی یہ کہتے ہیں کہ وہ نبی تھا، تو یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ میرے آقا امام الانبیاء حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں، ان پر نبوت ختم ہوئی، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر وہ مرزے کو نبی مانتے ہیں تو پھر اس کے اوپر کوئی چیز نازل ہوئی ہے تو وہ دکھائیں، اس کے اوپر کچھ نازل ہوا ہے تو پھر وہ دکھائیں۔ وہ جو فرشتے آتے تھے ٹیچی وہ اس کے اوپر جو کچھ لے کے آتے رہے تو وہ دکھائیں نا بھئی یہ چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے۔ جب کچھ نہیں ہے تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، بے ایمان ہے، لعنتی ہے۔ تو اس لیے تمام مسلمانوں کو مرزائیوں اور قادیانی سے بچ کے رہنا چاہیے۔ ان کا تو ویسے ہی بے ایمان ہے، اور عام لوگ جو ہیں ان کے پاس جو بیٹھتے ہیں یا ان کے سے جو بات چیت کرتے ہیں جو پڑھے ہوئے نہیں ہوتے، تو وہ پھر ان کے چکر میں آ کے اپنا ایمان بھی خراب کر دیتے ہیں۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہم سب کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور مرزائیوں قادیانیوں کو تباہ و برباد فرمائے اور تمام مسلمانوں کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔